بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کورس کا ہم سبق نمبر 36 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک بوسنیا کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا اسی ملک کے یعنی ملک کے بوسنیا کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 5 پوائنٹس ہیں جس پر ہم نے بات کی۔ پہلا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی وہ اس ملک کے جغرافی خدوخال تھے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر ہم نے بات کی وہ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی، اور سب سے آخری یعنی 5واں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ تو یہ پچھلے سبق کی اہم ابحاث تھیں جس پر ہم نے بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ملک کے بوسنیا کے حصہ دوم پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ملک کے بوسنیا کے اندر پائے جانے والے مذاہب ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ ہوگی۔ یہ 2 پوائنٹ ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ملک کے بوسنیا کے مذاہب۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کی کیا تاریخ رہی ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا جو بلقان کے مرکز میں واقع ہے اپنے بھرپور مذہبی تنوع کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک 3 بڑی مذہبی برادریوں کا گھر ہے: اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ ان مذاہب نے بوسنیا کے لوگوں کی تاریخ، ثقافت اور شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا میں اسلام کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں، جہاں آبادی کی اکثریت مسلمانوں کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ اسلام اس خطے میں 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں متعارف ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ بوسنیائی معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ بوسنیا ملک میں اکثریتی نسلی گروہ بنیادی طور پر اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلامی روایات، رسومات اور اقدار ان کی روزمرہ کی زندگیوں، رسوم و رواج اور ثقافتی طریقوں سے گہرائی سے پابست ہیں۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا میں اسلامی کمیونٹی کی نمائندگی اسلامی کمیونٹی کرتی ہے جو بوسنیائی مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی تنظیم کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ مذہبی طریقوں، تعلیم اور معاشرتی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ مساجد پورے ملک میں پائی جاتی ہیں اور بوسنیائی مسلمانوں کے لیے عبادت گاہوں، روحانی رہنمائی اور اجتماعات کے طور پر کام کرتی ہیں۔ بوسنیا کے مذہبی منظر نامے میں عیسائیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہ ملک کیتھولک اور آرتھوڈکس عیسائی برادریوں کا گھر ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا میں کیتھولک چرچ سراجیو کے رومن کیتھولک آرکڈیوسیز کے دائرے اختیار میں ہے۔ کیتھولک آبادی بنیادی طور پر کروشین پر مشتمل ہے جو بنیادی طور پر ملک کے مغربی اور وسطی حصوں میں رہتی ہیں۔ بوسنیا اور ہرزیگوینا میں آرتھوڈکس عیسائی برادری سربیا کے آرتھوڈکس چرچ کے دائرے اختیار میں آتی ہے۔ ملک میں آرتھوڈکس عیسائیوں کی زیادہ تر آبادی سربین پر مشتمل ہے اور یہ مشرقی اور شمالی علاقوں میں مرکوز ہے۔ آرتھوڈکس گرجا گھر بوسنیا میں آرتھوڈکس عیسائیوں کے لیے عبادت گاہوں اور ثقافتی ورثے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کیتھولک اور آرتھوڈکس عیسائیوں دونوں نے بوسنیا اور ہرزیگوینا کی ثقافتی اور تاریخی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی روایات، تہوار اور مذہبی رسومات نسل در نسل منائی جا رہی ہیں۔ یہودی اگرچہ تعداد میں کم ہیں لیکن بوسنیا اور ہرزیگوینا میں یہودی برادری کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے۔ یہودی صدیوں سے اس خطے میں آباد ہیں جو ملک کے سماجی، اقتصادی اور ثقافتی تانے بانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ عثمانی سلطنت کے دور میں یہودیوں کو بوسنیا کے روادار اور کثیر ثقافتی ماحول میں پناہ ملی۔ یہودی عبادت گاہ
گاہیں اب بھی سرائب اور موسٹار جیسے شہروں میں پائی جاتی ہیں جو ان کی موجودگی اور اثر و رسوخ کا ثبوت ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مذہبی رواداری اور بقائے باہمی صدیوں سے بوسنیائی معاشرے میں داخل ہیں۔ باہمی احترام اور افہام و تفہیم کے اس جذبے نے مذہبی برادریوں کے درمیان پرامن تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاہم یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ بوسنیا 1992 تا 1995 کی جنگ کے دوران مذہبی تصادم کے درمیان ایک المناک دور کا تجربہ کیا جس نے ملک میں بین المذاہب حرکیات کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے مذاہب پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس ملک کی مختصر تاریخ۔ اس مختصر تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کا تعلق تاریخ قبل از اسلام سے ہے اور دوسرے کا تعلق تاریخ بعد از اسلام سے ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بوسنیا کی تاریخ قبل از اسلام کیا رہی ہے۔ بوسنیا ماضی میں 3 بڑی سلطنتوں کا سنگم رہا ہے۔ اس کے مغرب میں کیتھولک مقدس رومن سلطنت، مشرق میں آرتھوڈکس کرسچین موومنٹ اور جنوب میں مسلمانوں کی عثمانی سلطنت تھی۔ 300 قبل مسیح میں بوسنیا کے علاقے میں رومیوں اور الیرین کے درمیان لڑائی ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب رومیوں کی حکومت آدھی دنیا پر قائم تھی۔ پہلی صدی عیسوی کے آخر تک یہاں کافی حد تک عیسائیت پھیل چکی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی کے وسط تک سلاف قبیلے کے لوگ یہاں آباد تھے۔ 958 تک یہاں کروشیا کے بادشاہ حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد 1000 سے 1200 عیسوی تک ہنگری کی سلطنت کی حکومت رہی۔ 1200 میں ہنگری نے ہرزگوینا کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں بینکولن کے تحت آزاد بوسنیائی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ 1391 میں یہ سلطنت استحکام حاصل کر چکی تھی۔ اس کا جنوبی علاقہ ہرزگوینا آزاد نوابی ریاست کے طور پر قائم ہوا۔ 1263 میں سارا جیو شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1322 تک یہاں کئی خاندانوں کی حکومت رہی جس کے نتیجے میں یہاں کئی خاندانی لڑائیاں لڑی گئیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ بوسنیا کی وہ تاریخ تھی کہ جو اسلام آنے سے پہلے کی تھی۔ اب چلتے ہیں اسلام آنے کے بعد کی تاریخ کی جانب اور جانتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد یہاں کی کیا تاریخ رہی ہے۔ بوسنیا میں اسلام کی آمد ترکوں کی وجہ سے عمل میں آئی۔ عثمانی ترکوں نے بوسنیا پر پہلا حملہ 1386 میں شاہ تورتکو کے دور حکومت میں کیا۔ یہ سلطان مراد اول کا دور حکومت تھا۔ دوسرا حملہ 1388 میں کیا گیا لیکن ترکوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ دوسرے ہی سال بوسنین فوج نے سربیا کے حاکم لازار کی قیادت میں جنگ قوسوں میں حصہ لیا۔ جنگ کے دوران سلطان مراد کو شدید زخم آئے جو جان لیوا ثابت ہوئے، لیکن ترک شہزادہ بایزید فتح پانے اور ڈیوک لازار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیوک کے جانشینوں نے ترکوں کی سیادت قبول کر لی۔ سربیا کے باجگزار ہو جانے سے بوسنیا کی حیثیت اور بھی کمزور ہو گئی اور اس کے بیشتر حصے پر آزاد امراء کا قبضہ ہو گیا۔ 1391 میں جب ترکوں نے اسکوپ فتح کیا تو ایک سرحدی علاقہ وجود میں آیا جس کے ڈانڈے بوسنیا اور سربیا سے ملتے تھے۔ قسطنطنیہ اور سربیا کی فتح کے بعد بوسنیا پر ترکوں کا اقتدار مستحکم ہوا۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ترکوں کے باجگزار شاہ بوسنیا اسٹیفن ٹوماسیوک نے پوپ پائس دوم سے سلطان کے خلاف امداد طلب کی۔ سلطان نے ایلچی کے ذریعے خراج کا مطالبہ کیا۔ شاہ اسٹیفن کے انکار پر سلطان ترکی نے بوسنیا پر حملہ کر دیا۔ دارالحکومت بوبوواک پر سلطان کے قبضہ کے بعد اسٹیفن کلجوک کی طرف روانہ ہوا مگر جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے جان بخشی کی ضمانت پر ہتھیار ڈالے مگر بیٹے کے ہمراہ قتل کر دیا گیا۔ یوں 1463 میں شاہ اسٹیفن کے 2 سالہ اقتدار کے خاتمے کے ساتھ بوسنیا ترک سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ 1420 میں جب تورتکو دوم نے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصوں بعد ترکوں کی سیادت تسلیم کر لی تو ترکوں نے بوسنیا کے بادشاہ
شہنشاہوں کو بھی خراج ادا کرنے کا پابند کر لیا۔ چنانچہ ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد شاہ ہنگری نے بوسنیا پر چڑھائی کر کے اس کا ایک حصہ ہنگری میں شامل کر لیا۔ بوسنیا کا پہلا گورنر محمد بے منت اوغلو تھا۔ 1469 میں ہرزیگوینا کے صوبے کی بنیاد پڑی۔ سلطان بایزید ثانی نے اسے مکمل طور پر فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دیا۔ بوسنیا کی سنجاق کا صدر مقام سراجیو تھا، جہاں 16ویں صدی عیسوی کے وسط میں گورنر بے غازی خسرو نے شاندار عمارات تعمیر کرائیں۔ 1520 میں خسرو یہاں گورنر بن کر آیا۔ اس زمانے میں سراجیو ایک بڑا وسیع اور اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ 1565 کے لگ بھگ اس علاقے میں یہودی بھی آ کر بسنے لگے۔ یہ لوگ اسپین سے بھاگ کر آئے تھے۔ 1580 میں بوسنیا کی ریاست تشکیل دی گئی، جس کا صدر مقام بانجلوکا مقرر ہوا، جو 7 علاقوں پر مشتمل تھا۔ بعد میں یہ ریاست 8 صوبوں پر مشتمل ہو گئی۔ ہرزیگوینا کا نام 15ویں صدی عیسوی کے وسط میں منظر عام پر آیا، جب ایک امیر نے اپنے دور کے شاہ بوسنیا کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بعد میں یہ علاقہ ہرزگ کی سرزمین کہلانے لگا۔ جب ترکوں نے بوسنیا کو فتح کیا تو پھر انہوں نے یہاں اپنا معاشرتی نظام بھی رائج کیا، جو ایک مرکزی حکومت اور ان کے اپنے عسکری اور جاگیرداری آئین پر مشتمل تھا۔ عثمانی ترکوں کے دور میں بوسنیا میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ اسلام کو تمام طبقوں یعنی کسانوں، جاگیرداروں اور عام شہریوں میں اپنے حامی اور پیروکار حاصل کرنے میں بڑی مدد ملی، اور چونکہ عمرائے بوسنیا و ہرزیگوینا نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے انہیں اپنی جاگیریں بدستور رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ بوسنیا میں چرم سازی، زرگری، عسکری ساز و سامان اور عام اشیاء کی تیاری میں بہت ترقی ہوئی۔ یہ شہر ترک ثقافت کی مثال بن گئے۔ عثمانیوں کے دور میں علم و ادب کو بھی بہت فروغ ملا۔ مدرسے، لائبریریاں، یونیورسٹیاں، شاندار مساجد، یتیم خانے اور ترک انداز تعمیر کی عالیشان عمارتیں قائم ہوئی۔ آمد و رفت میں آسانی اور تجارت کے فروغ کے لیے پل اور سڑکیں بنائی گئیں۔ صنعت و حرفت کو فروغ ملا اور عثمانیوں کے شاندار انداز حکمرانی کی بدولت اسلام ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف ترکوں نے ان علاقوں میں بسنے والی اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی حفاظت کے لیے جزیہ وصول کیا جاتا تھا، جسے مغربی مورخین منفی انداز سے لیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ سربوں کی اسلام دشمنی کی بنیادی وجہ یہی ہے، جبکہ در حقیقت عثمانی دور حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ بھرپور رواداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ 16ویں صدی کے نصف میں بوسنیا کے خاص شہروں نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔ علم و حدیث اور فقہ کے بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے۔ 1715 میں یوجین آف سروے نے سراجیو پر قبضہ کر کے سارے شہر کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد مسلم قبائل نے اس شہر پر قبضہ حاصل کیا۔ 18ویں صدی کے آغاز میں ترکوں کی نئی اصلاحات نے بوسنیا کے مسلمانوں میں سخت اشتعال پیدا کیا، اور اسی وجہ سے یہاں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسی صدی کے آغاز سے ہی خطہ بلقان میں عیسائی اکثریت کی طرف سے آزادی تحریکیں شروع ہوئیں۔ 1817 میں سب سے پہلے سربیا نے آزادی حاصل کی۔ 1821 تا 1828 کے عرصے میں بوسنیا میں کافی لڑائیاں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ حکومت ترکیہ قانون شریعت میں تبدیلی لانے کی فکر میں تھی۔ ان شورشوں کے ساتھ 19ویں صدی کے وسط میں کسانوں کی شورشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1875 میں ایک بڑی بغاوت کا آغاز ہوا، جس میں عیسائی کسانوں نے حصہ لیا۔ اس بغاوت کے موقع پر یورپی ممالک نے مداخلت کی اور ایک معاہدے کے تحت قرار پایا کہ سلطنت عثمانیہ بوسنیا ہرزیگوینا کو خود مختاری دے دے گی۔ 1878 میں معاہدہ برلن کے تحت بوسنیا کو آسٹرو ہنگرین سلطنت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا خطہ بلقان پر سے کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ بوسنیا و ہرزیگوینا اگرچہ سرکاری طور پر اب بھی خلافت عثمانیہ کے حصے تھے، لیکن 7 اکتوبر 1908 کو ان کا الحاق آسٹرو ہنگرین سلطنت کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی، جو عرصہ دراز سے دونوں صوبوں کی حق ملکیت کا دعوے دار تھا۔ اس کشیدگی کا نتیجہ تھا کہ 28 جون 1914 کو ایک سرب قوم پرست نے سراجیو میں آسٹریا کے ولی عہد فرانز فرڈینڈنڈ کو اس کی بیوی سمیت قتل کر دیا۔ چنانچہ یہی قتل پہلی جنگ عظیم کا باعث بنا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بلقانی ریاستوں کی تقدیر یوگوسلاویہ سے وابستہ ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر 26 اکتوبر 1918 کو ایک نئی مملکت سربیا کروٹ اور سلوین کی مملکت کے نام سے بنائی گئی۔ چنانچہ بوسنیا ہرزیگوینا یوگوسلاویہ کا صوبہ بن گیا۔ اس نئی مملکت
مملکت کا نیا نام 1929 میں یوگوسلاویا رکھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں جرمن فوج نے یوگوسلاویا پر قبضہ کیا تو بوسنیا ہرزیگوینا کو کروشین سلطنت میں شامل کر دیا گیا، جو جرمنی اور اٹلی کی مشترکہ کمان کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنی ہوئی تھی۔ بوسنیا کے جانبازوں نے جرمنی کی فسطائی فوج استاچی کے خلاف اپنی چھاپا مار جنگ جاری رکھی۔ اسی دور میں چینکس نامی انتہا پسند سرب قوم پرست گروہ نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کر کے شہرت حاصل کی۔ اسی گروہ نے ہزاروں مسلمانوں کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کر کے ہلاکو خان کی یاد تازہ کی۔ 1946 میں جرمنی کے زوال اور مارشل ٹیٹو کے عروج کے بعد بوسنیا و ہرزیگوینا وفاقی جمہوریہ یوگوسلاویا کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد یہاں سوشلسٹ اور کمیونزم رائج ہو گیا۔ مارشل ٹیٹو نے یوگوسلاویا کا کنٹرول سنبھال کر کمیونزم کے تحت ملک اور قومیت کے جذبات سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ یوگوسلاویا ایک کثیر النسل ملک تھا جہاں اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ عیسائی اور مسلمان نصف صدی تک باہمی یگانت کے ساتھ رہتے رہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پرامن فضا کو قائم رکھنے میں مسلمانوں کا کردار سب سے اہم تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، اپنے کلچر اور روایات کی قربانی دی، حتیٰ کہ اس کثیر النسل ملک میں مسلمانوں میں دوسرے مذاہب میں شادی کا بھی عام رواج تھا۔ مساجد اور چرچ کی عمارتیں ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ اگر کوئی فرق تھا تو وہ یہ کہ مسلمانوں کے نام ان سے مختلف تھے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اس ملک کی 1974 کی تاریخ کا جائزہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں لیں گے۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ملک بوسنیا کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ اس کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے مذاہب تھے، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کی تاریخ کا جائزہ لیا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ طلبہ کرام سے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔